आहत کو جیل سے چھڑوانے کے لیے اچھی خاصی رقم دینی پڑے گی تایا اور چچی دونوں کو۔ پہلے ہی تیمور ایمان کو پھنسانے کے لیے بہت بڑی رقم نکلوا کے گیا تھا، جو کہ عین وقت پہ بلال کے وہاں پہنچنے کی وجہ سے تیمور کو وہیں چھوڑ کے واپس نکلنا پڑا۔ اور پھر جو بلینک چیک تیمور نے ایمان کو رشوت کے طور پہ دینے کی کوشش کی تھی، بلال اس پہ بھی اچھی خاصی رقم بھر لیتا ہے۔ ساتھ ہی اس کا فارم ہاؤس بھی خود بخود ہی اس کے نام تایا ابو لگوا دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ احد کو جیل سے چھڑوا سکیں، کیونکہ اگر آنرشپ ان لوگوں کے پاس ہوگی ہی نہیں تو یہ ہی شو کروائیں گے کہ اس کا آنر تو بلال تھا، یہ لوگ تو صرف امپلائیز تھے اور ان سارے غیر قانونی کاموں میں بلال ہی ملوث تھا۔ اس طرح بلال کی پراپرٹی بھی کافی حد تک اس کے نام لگ جاتی ہے اور بہت سارے پیسے بھی اس کو واپس مل جاتے ہیں۔ دوسری طرف تایا ابو کے بزنس کے حالات تو ویسے ہی بہت برے چل رہے تھے، اب اتنی بڑی رقم تیمور نے جو نکلوائی اور اس کے بعد یہ بلینک چیک جو کیش کروا لیا گیا، ان لوگوں کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کہ آخر ہمارے اکاؤنٹ میں سے اتنے رقم کہاں چلی گئی۔ لیکن اکڑ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ احد جیل سے نکلنے کے بعد سیدھا ایمان کے پاس پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جیل میں اسے ایمان کی وہ بات یاد آتی ہے جب باتوں باتوں میں اس نے احد سے کہا تھا کہ عزت دار لوگوں کے لیے تو ہتھکڑی لگ جانا ہی بہت بڑی سزا ہے۔ احد کو بہت زیادہ انسلٹنگ لگتا ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ یہ ایمان بڑی خوش ہو رہی ہوگی کہ مجھے اتنے عرصے جیل میں رکھا گیا۔ ایمان احد کو اپنے آفس میں دیکھتی ہے تو اسے مزید غصہ آتا ہے اور وہ احد سے کہتی ہے کہ یہ میرا آفس ہے، تمہارے تایا چچا کا گھر نہیں جہاں پہ جب جس کا دل چاہے ناشتے کی ٹیبل پہ کھانا کھانے پہنچ جائیں۔ احد بھی آگے سے کہہ دیتا ہے کہ تمہاری بھوک ہی اتنی زیادہ ہے، ہمارے گھر کی ساری خوشیاں کھا کے اور ہماری ساری دولت چھین کے بھی نہیں بھرا تمہارا پیٹ۔ اور احد اسے مزید دھمکی دے کے جاتا ہے کہ جو کھیل تم نے یہ شروع کیا ہے نا مجھے لاک اپ میں ڈالنے کے بعد، اس کا اختتام اب ایسا ہوگا کہ تمہیں تم سے ہی نفرت ہو جائے گی، اتنا برا حشر کروں گا کہ اس کے بعد خود کی پہچان ہی بھول جاؤ گی، بہت جلد تمہیں تمہاری اوقات یاد نہ دلاتی تو اس کے بعد میرا نام بھی بدل دینا۔ لیکن بیچارے احد کو کیا پتا کہ ایمان کی پہچان اپنی تو اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ ہی تھی، لیکن بہت ہی جلد اس کی پہچان ڈپٹی کمشنر کی وائف کے طور پہ بدلنے والی ہے، جسے یہ لوگ چاہ کے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور اگلی ایپیسوڈ میں یہ ٹویسٹ بھی آنے ہی والا ہے جب بلال اپنی پوری نفری کے ساتھ ان لوگوں کے گھر ان کا آمنا سامنا کرے گا اور سب لوگ بلال کو اس حلیے میں دیکھنے کے بعد اپنے منہ میں انگلیاں دبا کے رہ جائیں گے۔ تیمور نے باقی گھر والوں کو تو یہ اصلیت نہیں بتائی ہوتی، ہاں لیلا کو ضرور بتا دیتا ہے کہ اب تو بلال ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے، تمہیں یہی مسئلہ تھا نا کہ وہ لو سٹینڈرڈ ہے اور تم اسے کسی سے انٹروڈیوس نہیں کروا سکتی، اب جبکہ وہ ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے تو کسی مفتی وغیرہ سے پوچھتے ہیں، شاید اسی طرح تمہاری ڈیورس کا کیس واپس ہو سکے اور دوبارہ صلح کے چانسز ہوں۔ لیکن لیلا بھی تیمور کو بتا دیتی ہے کہ میں اگر یہاں بغیر شادی کے تمہیں دکھائی دے رہی ہوں تو اس کی یہ ریزن نہیں کہ مجھے اپنے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلنے والا کوئی نہیں ملا، اور بلال سے تو اس کی بزدلی کی وجہ سے ہی مجھے نفرت ہے، وہ چاہے ڈپٹی کمشنر یا کچھ بھی بن کے آ جائے، مجھے اس سے محبت ہونے والی نہیں۔ لیکن لیلا کو تو اس کی بے وقوفی کی بہت جلد سزا بھی ملنے والی ہے جب بلال اس کے سامنے آئے گا اپنی اس پوسٹ کے ساتھ، وہی بلال جسے ساری زندگی لیلا بزدل، لو سٹینڈرڈ، کم عقل اور پتہ نہیں کیا کیا طعنے دیتی آئی، اب جب وہ اپنی ساری جائیداد ان لوگوں سے واپس نکلوا لے گا تبھی جا کے لیلا کو احساس ہوگا کہ اس نے تیمور جیسے معمولی پتھر کے پیچھے ایک ہونہار ہیرے کو گنوا دیا تھا، کیونکہ اب جو بلال کی پرسنالٹی ہے اس کے سامنے تیمور کی پرسنالٹی تو بالکل زیرو نظر آتی ہے۔ باپ کے چمکائے ہوئے بزنس میں ترقی کر لینا یا اپنی بیوی کی ساری جائیداد اس میں انویسٹ کر دینا، اس میں بھلا کون سا تیر مار لیا تیمور نے، اور اب تو ایمان کے پیچھے اتنے عرصے سے جو بزنس کو اگنور کر رہا ہے اس کا خسارہ بھی ایک ساتھ ہی سامنے آنے والا ہے جب ان لوگوں کی فیملی بالکل سڑک پہ آ جائے گی۔ ادھر ایمان جسے بہت سے پرانے راز بلال کے پتہ چل رہے ہیں کہ اس نے کب کب اس کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ لڑائیاں کی اور اس کے کریکٹر سے بدنامی کا داغ اتارنے کے لیے اپنا ہی کریکٹر خراب کروا لیا اپنی فیملی کے سامنے، یہ سب دیکھنے کے بعد ایمان تو بلال سے شادی کے لیے دل سے ہاں کر چکی ہے اور اپنے باپ کو بھی صاف بتا دیتی ہے کہ ہاں مجھے اس رشتے میں کوئی اعتراض نہیں، آپ جب بھی ان سے ہاں کر دیجئے۔
اور بلال پہنچ جاتا ہے ایمان کے آفس اور اسے کہہ دیتا ہے کہ آج میں اپنی فیوچر وائف کو ڈنر پہ لے کے جانے والا ہوں، پورے 8 بجے تیار رہیے گا، میں آپ کو پک کرنے آؤں گا۔ ایمان جس نے بڑے عرصے سے سادگی اپنا لی تھی، لیکن آج وہ بلال کے لیے خوب تیار ہوگی۔ اور بلال کو تو ایمان کی سادگی بھی بہت پسند آتی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک صاف دل کی لڑکی ہے۔ لیکن شام کو جب وہ ایمان کو تیار شیار دیکھے گا تو اسے وہ بہت ہی زیادہ حسین لگے گی، اور وہ بھی اپنی قسمت پہ رشک کرے گا کہ اس جیسی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر رہی ہے اتنے آسانی کے ساتھ۔ ادھر زارا جو کہ ردا کو ایمان کی سچائی بتا چکی تھی کہ ایمان آہد کی ایکس گرل فرینڈ تھی، اسی لیے اس نے تمہاری شادی کے موقع پہ ریڈ ڈالی۔ لیکن ردا کو اس کے بھائی سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں آہد نہیں بلکہ تیمور انوالو تھا اور ابھی تک بھی اس کے پیچھے ہے۔ تو ردا بھی زارا کے سامنے بول دیتی ہے کہ اپنے شوہر کے اوپر نظر رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ میری شادی توڑوانے کی کوشش کریں۔ اب جب زارا کو ردا کے منہ سے بھی وہی ساری باتیں پتہ چلتی ہیں جو کہ وہ پہلے بھی سن چکی ہے، تو اسے تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح تیمور نے زارا کے سامنے پھر سے جھوٹ بول کے اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، کیونکہ ایک رات پہلے ہی وہ زارا کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری جیسی شریف اور محبت کرنے والی بیوی کو آخر کیسے چھوڑ سکتا ہوں، بلا وجہ ہی تم مجھ پہ اور ایمان پہ شک کر رہی ہو، وہ تو بس ایک ٹائم پاس ہی، پر مجھے صرف اور صرف تم سے محبت ہے اور میں اپنی فیملی تمہارے ساتھ ہی کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب ردا اسے بتاتی ہے کہ کل رات کو ہی تیمور صاحب ایمان کے گھر بھی پہنچ گئے تھے اور اس کے گھر کے باہر ساری رات کھڑے رہتے ہیں، تو یہ باتیں دوبارہ سے زارا کو شک میں ڈال دیتی ہیں۔ اور جب زارا کو پتہ چلتا ہے کہ تایا ابو فارم ہاؤس بلال کو پھنسانے کے لیے اس کے نام واپس کروا رہے ہیں، تو وہ بلال کو بڑے عرصے بعد میسج بھی کر کے بتا دیتی ہے کہ تم جہاں چھپے ہو وہیں چھپے رہنا، کیونکہ یہ فارم ہاؤس جو تمہارے نام تھا اس کے اوپر ایلیگل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اور اب یہ لوگ تمہیں پھنسانے کے لیے اس کو تمہارے نام کر رہے ہیں۔ بلال جو کہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ جو پراپرٹی اس کے پیرنٹس اس کے نام لگا کے گئے تھے اس پہ یہ لوگ بلا وجہ کا قبضہ نہ کر سکیں، لیکن اس کے پاس واپس دینے کے لیے کوئی بھی طریقہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن کا جب یہ میسج پڑھتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ بالآخر میری کوئی پراپرٹی تو میرے پاس واپس آنے والی ہے۔ بلال یہ تو بہت اچھے سے جانتا ہے کہ تیمور اس کی بہن زارا کے ساتھ بالکل بھی سنسیئر نہیں ہے اور کس طرح اسے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن یہ بات وہ بارہا زارا کو بتانے کی کوشش کر چکا ہے۔ زارا ہے کہ تیمور کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں، اسی لیے بلال اب مزید زارا سے کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ جب اسے خود ہی سمجھ آ جائے گی تب اگر مجھ سے مدد لینے آئے گی تو میں اس کی مدد کے لیے 100 دفعہ حاضر ہوں گا۔ زارا یقیناً جب اپنے بھائی کو ڈپٹی کمشنر کے حلیے میں دیکھے گی تو سب سے زیادہ خوشی تو اسی کو ہی ہونے والی ہے۔ فی الحال وہ جب تیمور سے ایمان کے بارے میں بات کرتی ہے تو تیمور پھر سے اس کے سامنے مکر جاتا ہے اور اسے یہی کہے گا کہ ایمان کے پیچھے میں نہیں بلکہ اس کو سنبھالنے والا تمہارا بھائی ہے، مجھ پہ نظر رکھنے سے بہتر ہوگا کہ تم اپنے بھائی پہ نظر رکھو۔ بہرحال ڈرامے کی اگلی قسط ہونے والی ہے بہت ہی شاندار، کیونکہ آنے والے ہیں بہت سے ٹویسٹ، پر ان ٹویسٹ میں بلال اور ایمان کی شادی شامل ہے یا اس میں مزید کوئی رکاوٹیں یہ لوگ پیدا کر پائیں گے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔